ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عارف ادریسی ہم معلوم کرتے ہیں کہ تیجا 40واں کیا ہے اور اس میں کیا چیز ہونی چاہیے، یعنی کیا کام ہونے چاہیے. اور بد مذہب کی طرف سے پوچھے جانے والے اکثر سوالوں میں یہ سنی عوام کی جانب سے سوال ہوتے ہی ہیں کہ جو بد مذہب ان سے پوچھتے ہیں کہ تیجا 40واں کہاں ہے، کیا ہے، اور قرآن میں کہاں لکھا ہے اس کو کرنے کا. تو سب سے پہلے یہ تو اس کے جواب جو ہے نا علماء اہل سنت اکثر دیتے ہی چلے آئے صدیوں سے، زمانوں سے، جب سے اعتراض ہے پوری تفصیل کے ساتھ. لیکن یہ کہ بہت سے لوگ عوام کو آزماتے ضرور ہیں لیکن ان کی بات کو یا علماء کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اصل اس کی کیا ہے. ان کو لاکھ سمجھا بھی دیا جائے تو بھی ان کی وہ ریکارڈنگ جو ہے نا فارورڈ آٹومیٹک ہوتی رہتی ہے، ریورس فارورڈ، تو وہ اسی پہ کام کرتے رہتے ہیں بار بار کہ یہ کہاں ہے اور قرآن میں کہاں لکھا ہے. پوری تفصیل بتا دو پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ کہاں ہے اور قرآن میں لکھا. اصل یہ ہے کہ آپ کی بات کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے، صرف یہ کہ آپ کو ہر بار آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب کہاں سے دو گے، قرآن میں کون سی آیت پیش کرو گے کہ تیجا کہاں لکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ تیجا 40واں قرآن میں کہاں لکھا ہے، اس کے لیے میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ تیجا 40واں قرآن میں کہاں ہے. آپ اس کو رد وہابیت کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کہ اگر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کام کو یعنی ایصال ثواب کو مستحب کے درجے میں رکھتے ہیں، سنت مستحبہ کے درجے میں، کہ یہ کام کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو یہ سننے کے بعد کہ ہم اس کام کو فرض نہیں سمجھ رہے، مستحب سمجھ رہے ہیں، پھر بھی سامنے والے کا یہ اعتراض کرنا کہ قرآن میں کہاں ہے، اس کے کرنے کا حکم وہ دکھاؤ، یہ اس کی جہالت کو دکھاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی علماء کی صحبت نہیں پائی اور اس کو احکام شریعت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اگر اس کو احکام شریعت کے بارے میں کوئی علم ہوتا تو وہ یہ بات نہ کرتا کہ سامنے والا کسی چیز کو خود مستحب کہہ رہا ہے اور وہ اس کی دلیل قرآن سے یعنی دلیل قطعی سے مانگ رہا ہے. کسی کرنے کی تاکید، کسی کام کو کرنے کی اگر قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کام کو کرنا ہی ہے تو پھر وہ مستحب رہتا بھی نہیں ہے، وہ فرض ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ہم سے اس کی دلیل قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ جب بولتے ہوئے اچھا لگے گا کہ جب ہم کہیں کہ تیجا 40واں کرنا فرض ہے تب سامنے والا بولے کہ اگر فرض ہے تو اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے دکھاؤ. جب ہم نے خود کہہ دیا کہ یہ کام مستحب ہے پھر بھی کہنا کہ نہیں اس کی دلیل قرآن سے دکھاؤ کہاں کرنے کا حکم ہے، تو یہ سامنے والے کے جاہل ہونے کی نشانی ہے. جاہلوں سے آپ لاکھ بحث کر لو تو اس سے بہتر ہے کہ دیوار پہ سر دے کے مار لو، تو وہ زیادہ مناسب ہے. اس میں سکون آ بھی جائے گا کچھ دیر بعد، لیکن یہ کہ جاہل کو پورے 10 دن بھی بیٹھ کے سمجھاؤ گے تو بھی سکون نہیں آئے گا، جبکہ جاہل بد مذہب قسم کا ہو کہ اس کے دل میں فتنہ ہو تو وہ آپ کو پرکھنے کا آزماتا ہے، یعنی ہر قسم سے، اور سمجھنے کی آپ کی بات کو وہ کوشش نہیں کرتا، آپ اس کو لاکھ سمجھاؤ. تیجا 40واں کیا ہے کہ ایصال ثواب ہے بعد وصال مسلم. اگر ان کی ارواح کو، ان کی روح کو جو بھی ہم نیک عمل کر کے اس کا ثواب بخشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کام فلاں اپنے مردے کے لیے کیا ہے، اس کا ثواب تو اس کو پہنچا، اسی کا نام ایصال ثواب ہے. اگر یہ 3 دن کے بعد مرحوم کی میت کے ہوتا ہے اس کو تیجا کہہ دیتے ہیں، اور تھوڑے وقت کے بعد یعنی 35-40 دن کے آس پاس ہوتا ہے اس کو 40واں کہتے ہیں. تاریخ اس میں کوئی فکس نہیں ہوتی، تیجا 2 دن بعد اگلے دن بھی ہو سکتا ہے اور کسی مجبوری میں چوتھے دن بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح 40واں اکثر 40ویں دن نہیں ہوتا، اکثر عوام میں 35, 36, 33 اپنی جو ہے نا مناسبت جیسی وہ مناسب سمجھتے ہیں اپنے عوام کو اکٹھا کرنے کے اعتبار سے، علاقے والوں کو یا رشتہ دار کو جمع کرنے کے اعتبار سے اس دن کرتے ہیں، اور کر بھی سکتے ہیں آگے پیچھے بھی 40واں کر سکتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ ایصال ثواب ہے، اور بد مذہبوں کے علماء کا بھی اس پہ یہی فتویٰ ہے، خاص طور سے دیوبند کا، کہ ہاں ایصال ثواب ہے اور مردوں کو ثواب پہنچتا ہے. تو جب مردوں کو ثواب پہنچتا ہے اور یہ کام ایصال ثواب ہے تو ان کو خود اپنی عوام کو سمجھا دینا چاہیے کہ تیجا 40واں کیا ہے، پھر اس پہ اعتراض کرنا یہ بالکل بیکار کی چیز ہے. اب اس میں ہونا کیا چاہیے آپ نے پوچھا، تو اس میں ہر وہ کام جو آپ نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، ہر اس کام کا ایصال ثواب آپ اس کو کر سکتے ہو مردے کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیجے میں جیسا رواج ہے کہ کھانا ہوگا اور رشتہ داروں کو بلایا جائے گا، تو کرنا بھی نہیں چاہیے. دعوت کی قسمیں یہ سب خوشیوں کے معاملے میں دعوتیں ہوتی ہیں. اصل حق کھانا اگر آپ بناتے بھی ہیں تو اس میں اصل حق جو ہے وہ غربا کا ہے، غریبوں کو تقسیم کیا جائے اور غریبوں کو کھلایا جائے، غنی کو، مالدار کو، رشتہ داروں کو دعوت کے طور پر اس طرح بلا کے نہ کھلایا جائے.
اور اس میں کھانے کا خاص تعلق نہیں ہے تیجے 40 میں، ہر وہ نیک کام کہ جو آپ کو ثواب دے، آپ اس کا ثواب جو ہے اپنے مردے کو ایصال کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ مسجد وغیرہ میں قرآن رکھوا سکتے ہیں، کسی مدرسے میں یا علماء کو ضرورت کی دینی کتابیں دے سکتے ہیں، یا دین کے کام میں دوسرے مدد کر سکتے ہیں، کسی کی شادی، کسی کو غریب کو کپڑا پہنا سکتے ہیں۔ تو ان سب سے بھی ملنے والا جو ثواب ہوگا آپ اس کو اپنے مردے کے نام ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اسی کو آپ تیجا کہہ دیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی مردے کا 40واں ہے تو آپ 40ویں کے نام پر مدرسے کے اندر اگر کوئی کتاب دینا چاہیں یا قرآن دینا چاہے بچوں کو تو وہ دے سکتا ہے کہ یہ قرآن میں نے اپنے مرحوم کے نام سے مسجد میں دیا، تو یہ ثواب جاریہ بھی ہو جائے گا اکثر اور بہتر بھی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی غریب کو ضرورت مند ہے اس کو رقم یا کھانا یا کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ہر وہ نیک کام آپ کر سکتے ہو مردے کے نام سے جس میں آپ کو لگے کہ آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ اس کے نام سے کرتے ہو کہ تاکہ اس کو ایصال ثواب ہو جائے۔ 30-40 کے حکم میں یہ بھی داخل ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی خاص کھانے ہی کی قید نہیں ہے کہ جس طرح رواج میں آج کل مشہور ہے سماج میں جو رواج چلا ہوا ہے کھانے وغیرہ کا کہ اسی کا نام تیجا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ریلیشن کو بلانا کھلانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس معاملوں میں دعوت اور یہ سب معاملے نہیں کرنے چاہیے۔ پتھر میں حسن